ابھی بعد میں. اچھا جی اب بھی معیشت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جو فواد ابھی سنا رہے تھے، میں فواد کی اردو سن رہا تھا. یار آپ کو تو میں کراچی کے میئر سے بولتا ہوں کہ کراچی کی اعزازی رکنیت مل لیجیے، اتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں آپ. اچھا جی معیشت کے اوپر آ جائیں جی. پچھلے چند دنوں سے جب سے وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں اور انہوں نے اپنا تخمینہ ایک پروویژنل ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ معیشت کا اس سال کتنا اضافہ ہوا ہے، تو بڑی دھواں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. تو آج کابینہ کے اندر بھی ہم اسی کا جائزہ لے رہے تھے اور کابینہ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ کیا بنیادی محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گروتھ زیادہ نظر آ رہی ہے. اچھا یہ اب کوئی ٹیکنیکل کو 2 اور 2 4 والی تو ڈسکشن میں نے کرنی نہیں یہاں پر، وہ ٹیکنیکل ڈسکشن بھی کی جا سکتی ہے. بنیادی طور پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے، جو معیشت کے اندر جان نظر آ رہی ہے، اس کی کوئی بنیاد ہے. اگر اس کی بنیاد ہے تو کیا اس دن نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جو اعداد و شمار جاری کیے وہ ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ گئی جو پہلے ابھی کسی کو خیال ہی نہیں تھا، یا اس سے پہلے مختلف ہمارے انفرادی طور پر جو اعداد و شمار آ رہے تھے انہی کے مجموعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. 2 4 بلکہ 5 6 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میجر ڈرائیورز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری جو معیشت کی رفتار ہمیں نظر آئی ہے. لیکن وہ رکھنے سے پہلے میں ذرا سا آپ کو یہ اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے کہ اس سال کے اندر جس وقت دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ مشکلات کا شکار تھیں، جب کووڈ کا اتنا بڑا چیلنج تھا، تو یہ ہمارے جو نسبتاً بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں. تو اس کی بنیاد میں ذرا سا آپ کو یہ اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے کہ اس سال کے اندر جس وقت دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ مشکلات کا شکار تھیں، جب کووڈ کا اتنا بڑا چیلنج تھا، تو یہ ہمارے جو نسبتاً بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں. تو اس کی بنیاد کیا بنی؟ میرے خیال میں اس کی بنیاد جو اس کا ابتدا تھی نا، اس کا جو پہلا جو سٹیپ تھا، فاؤنڈیشن سٹون جس کو بولتے ہیں، جس کے اوپر یہ بہتر معیشت کی پرفارمنس کی بنیاد بنی، وہ تھا وزیر اعظم کا فیصلہ کہ میں نے اپنے ملک کے کمزور طبقے کو، اپنے ملک کے غریب کو بچا کر رکھنا ہے اور کورونا کا ہم نے دفاع ایسے کرنا ہے کہ جس سے یہ نہ ہو کہ غربت میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے، لوگوں کا روزگار بند ہو جائے. ہم جتنا بھی کر لیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ پھر بھی مشکل سے گزرے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل لوگوں نے نہیں دیکھی. خاص طور پہ وہ جو دہاڑی دار ہے وہ ہم آپ کے سامنے پہلے اعداد و شمار رکھ چکے ہیں کہ وہ ایک مشکل وقت سے گزرے، لیکن نسبتاً باقی دنیا کی نسبت جو ہے وہ بہتر رہے اور جلد وہاں سے نکل آئے. وہ جو وزیر اعظم کا فیصلہ تھا اس کی پھر بنیاد کے اوپر ظاہر ہے پھر NCOC کو ایک چیلنج ملا. پوری جو اسٹریٹجی بنائی گئی کہ کس طریقے سے ہم نے بیلنس لے کے توازن کے ساتھ چلنا ہے، معیشت کو بھی ہم نے ساتھ چلانا ہے، لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی ساتھ رہے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہمارے جو خطہ ہے اس سے بھی اگر آپ مقابلہ کر کے دیکھیں، ہمارے مغربی جو ہمسائے ہیں، ہمارے مشرقی ہمسائے ہیں دنیا میں عام طور پہ، اور بڑی دنیا کے بڑے معتبر لوگوں نے بھی اور بڑے اداروں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہ کام پاکستان میں نسبتاً بہتر ہوا ہے. اسی طریقے سے اس کی وجہ سے معیشت کھلی رہی، اس لیے گروتھ کے نمبرز آپ کو نسبتاً بہتر نظر آئے. دوسری چیز جو ہوئی کہ کیونکہ غریب کو پروٹیکٹ کرنا تھا تو وہ جو احساس کا انوویٹو کام کیا گیا، ایک بہت چھوٹے پیریڈ کے اندر ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک پروگرام چلایا گیا جس کے اندر تقریباً ہر پاکستان کا تیسرا گھر جو ہے اس کے پاس یہ پیسہ پہنچا. اور ظاہر ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں تو جو ان کے ہاتھ میں پیسہ جاتا ہے وہ معیشت کے اندر دوبارہ لگتا ہے. وہ میرے جیسے یا فواد جیسے لوگ نہیں ہیں جو آدھا پیسہ اپنا بچا کے ان کی سیونگ میں چلا جائے گا. سو وہ ایک دوسرا بنیاد بنا، کیونکہ کیش جب سپینڈ ہوتا ہے، جب وہ بازار میں جا کے خرچ کرتے ہیں تو اس سے معیشت کی بڑھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا، بڑے بر وقت فیصلے کیے. اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کمپیئر کرتے ہیں اس کو، جیسے کموڈٹی کرائسس آیا تھا 2008 کے اندر، 2007-8 کے اندر، تو اس وقت اگر اتنی تیزی سے اگر فیصلے ہوتے تو شاید اس وقت جو مشکلات دیکھنے کو ملی وہ ہمیں نہ ملتی. فائنانس منسٹری نے ایک بہت بڑا آپ کو سٹیمولس کے لیے سپورٹ پیکج انٹروڈیوس کیا. اور یہ اسٹیٹ بینک کے فائنانس منسٹری کے دونوں کے جو کام تھے اس میں
جو اعداد و شمار ہیں کہ کتنا پیسہ دیا، اس سے زیادہ جو کانفیڈنس بزنس کو آیا، جو ایک خطرہ تھا کہ بزنس جو ہے وہ بالکل اپنی کاروبار بند کرنے شروع کر دیں گے، لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیں گے، اس سے بچنے میں بہت بڑی مدد حاصل ہوئی۔ پھر وزیر اعظم نے خود ذاتی طور پہ جس چیز کو لیڈ کیا وہ کنسٹرکشن کا کام۔ آپ کو پتا ہے اربن لیبر سب سے زیادہ، جو اربن لوگ جو دہاڑی دار ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ کمائی آتی ہے وہ کنسٹرکشن کے ذریعے آتی ہے۔ خود وزیر اعظم نے لیڈ کیا، آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ خود وزیر اعظم کی نیگوسیشن ہوئی، ان سے مراعات حاصل کی گئیں، اور بڑی بنیادی سی بات کرتے تھے وزیر اعظم، اور بڑی اس میں منطق ہے کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے پاس تو ہزاروں اربوں ڈالر ہیں خرچ کرنے کے لیے، ٹریلینز آف ڈالر سپینڈ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ کسی طریقے سے معیشت کے اندر پیسہ ہے جو سرکار کے پاس نہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ لگائیں، اور ایسی چیز میں لگائیں جہاں سب سے زیادہ ملازمت پیدا ہوتی ہو۔ تو اس لیے یہ تمام جو محرکات ہیں یہ بنیاد بنی اس کی جو ابھی میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو بات کرتے ہیں جی، اور میں یہ اس بات کا خاص طور پہ پہلے سے بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو تقریباً تمام چیزیں جو بتاؤں گا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں زیادہ تر میں ہر ماہ اور کچھ کے اندر جو ہے وہ ہر چند ماہ کے بعد آپ کے پاس اعداد و شمار آتے رہے ہیں، اور میری نظر سے کوئی نہیں گزرا کہ کسی نے سوال اٹھایا ہو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی، بڑی اچھی چیزیں اس وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ریمیٹنس 5.4 ارب ڈالر پچھلے سال سے زیادہ ترسیلات زر پاکستانی بھیج چکے ہیں۔ وہ اوورسیز پاکستانی، بیرون ملک پاکستانی جن کی فواد ابھی بات کر رہے تھے، الیکشن کمیشن سے ہماری استدعا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے مشکل وقت کے اندر ایک دفعہ پھر پاکستان کا اتنا مدد کی ہے، ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اور جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ 5.4 ارب ڈالر پہلے 10 ماہ کے اندر آ چکا ہے، یہ 6.5 ارب ڈالر تک، تقریباً 6.5 ارب ڈالر کی انکریز آئے گی۔ میں وہی بتا رہا ہوں، 6.5 ارب ڈالر انکریز آئے گی سال کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1000 ارب روپیہ باہر سے پاکستانیوں کے ہاتھ میں آیا، اور زیادہ تر کس پاکستانی کے ہاتھ میں آیا؟ وہ پاکستانی جو امیر نہیں ہے، وہ پاکستانی جس نے وہ لے کے وہ مارکیٹ میں گیا، اس نے اس سے گڈز خریدی، اس سے مال خریدا۔ 1000 ارب روپے کا تو آپ سمجھ لیں انجیکشن ہمیں اوورسیز پاکستانی نے پرووائڈ کیا، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ابھی تک جتنی ہماری گروتھ ہو چکی ہے، ڈیٹا کو غلط آ رہا ہے، ہر مہینے یہ ڈیٹا آتا ہے۔ زراعت کے اوپر آ جائیں جی، پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ، نصف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ یا براہ راست یا بالواسطہ منسلک ہے زراعت کے ساتھ۔ 5 بڑی فصلیں پاکستان کی، ان 5 بڑی فصلوں میں سے ایک کپاس واقعی میں اچھی نہیں ہوئی، ہماری پچھلے سال سے خراب کپاس کی فصل ہوئی۔ باقی 4 میں کیا ہوا جی؟ 4 میں سے 3 جو فصلیں ہیں ان کی تاریخی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی، آج تک پہلے نہیں ہوئی تھی۔ گندم، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ گندم پیدا ہوئی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مکئی پیدا ہوئی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ چاول پیدا ہوا۔ گنا جو ہے وہ بمپر کراپ ہوئی، اور پاکستان کی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی گنے کی فصل ہوئی۔ تو 5 میں سے 4 بڑی فصلیں جو ہیں وہ یہ آیا، اور اس میں سے گندم کا بھی ریسنٹلی، گندم کا ڈیٹا بھی ریسنٹلی آیا ہے، باقی مہینوں سے آیا ہوا ہے۔ میں نے پھر وہی میں بولوں گا، میں نے نہیں کوئی کنٹروورسی سنی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی گنا یہ تو غلط فالس رپورٹ ہو گیا ہے، یا کسی نے کہا ہو کہ چاول کا نمبر یہ نہیں ہے، کوئی بھی ہم نے کنٹروورسی نہیں سنی۔ یہ آخر میں آتا ہوں میں کہ کیسے یہ اس میں ایڈ اپ کرتے۔ پھر آ جائیں جی، یہ زراعت ہوگی جو پروڈکشن سیکٹر میں سے بڑی چیز آ گئی۔ پھر اگلا آ گیا جی لارج، بڑی صنعتیں۔ ہمارا جو صنعتی سیکٹر ہے وہ صنعتی سیکٹر تقریباً نصف جو ہے وہ بڑی صنعتوں پہ ہے، نصف آدھی جو چھوٹی صنعتوں کے اوپر ہے، لیکن یہ بھی زیادہ تر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب بڑی بڑھتی ہے تو چھوٹی بھی اس کے ساتھ بڑھتی ہے، جب بڑی نیچے آتی ہے تو چھوٹی بھی نیچے آتی ہے۔ ڈیٹا جو ہے ہمیں وہ فریکوینسی، ہائی فریکوینسی ڈیٹا یعنی جو متواتر ملتا رہے وہ بڑی صنعتوں کو ہوتا ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ مہینوں سے رپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہے، سارے رپورٹ ہوتی ہے کہ 10% سے زیادہ ماہوار جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پر ابھی تک جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا اضافہ ہو چکا ہے وہ تقریباً 9% کا اضافہ ہو چکا ہے جس ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں۔ اور کیونکہ ظاہر ہے پچھلے سال کا جو آخری کوارٹر تھا اس کے اندر بندشیں زیادہ تھیں کووڈ کی وجہ سے، تو اس سال کا مثلاً اگر میں اپریل کا صرف موازنہ کر دوں تو 20% سے زیادہ گروتھ ہے آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر۔ سو یہ جو نمبر ہیں آپ کے بڑھیں گے، یہ 10% سے اوپر چلے جائیں گے۔ پھر میں وہی کہوں گا، ہر ماہ رپورٹ ہوتا ہے، کبھی ہم نے کوئی کنٹروورسی اس کے بارے میں نہیں سنی۔
اچھا یہ جو دو چیزیں ہیں زراعت اور صنعت جو ہے یہ کو تقریباً 40% بن جاتا ہے پاکستان کا. اس کے بعد کوئی 50% پاکستان کی معیشت 40% معیشت ایسی ہے جو اس کا انحصار ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. ہول سیل ریٹیل ٹریڈ ہمارے سروسز کا بہت بڑا ایک سیکٹر ہے. اگر آپ کی گندم زیادہ پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ ٹرک بھی زیادہ چلیں گے, وہ دکان پہ بکے بھی زیادہ. اسی طریقے سے گنا ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں. ظاہر ہے گنا پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ بھی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں. تو وہ منطقی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ پروڈکشن سیکٹر میں آپ کو اتنی گروتھ نظر آ رہی ہے تو اس سے جو جڑے ہوئے سروسز کے سیکٹر ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر اتنی ہی گروتھ آئے گی. پھر ایک بہت بڑا سیکٹر جو سروسز سیکٹر کے اندر فال کرتا ہے وہ کنسٹرکشن ہے. کنسٹرکشن کی آپ کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. کنسٹرکشن ایز اے ہول کا کوئی ہائی فریکوینسی ڈیٹا ہمیں نہیں ملتا ہے. پراکسی کیا یوز کرتے ہیں جی؟ سیمنٹ سے. ہر مہینے اخباروں میں رپورٹ ہو رہا ہے ریکارڈ سیلز ہو گئی, یہ مہینوں سے چل رہا ہے. پھر میں دوبارہ یہی بات دہراؤں گا, میں نے کبھی کنٹروورسی نہیں سنی کہ نہیں جی یہ تو سیمنٹ کی سیل جو ہے یہ ہوئی نہیں, یہ تو خواہ میں سیمنٹ کی سیل کا دکھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر جو قرضے لیتا ہے وہ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے صنعتی ایکٹیویٹی کا, خاص طور پہ سرمایہ کاری کا ایک اچھا انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے. اور یہ ہر مہینے اسٹیٹ بینک آف پاکستان رپورٹ کرتا ہے. اپریل کا ہمارے پاس ڈیٹا آیا نہیں ہے, پہلے 9 ماہ کا مارچ تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اگر میں اضافہ دیکھوں تو 60% اضافہ ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے, یعنی نجی سیکٹر کے قرضے جو انہوں نے لیے اس پہ 60% اضافہ ہوا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ جو نجی سیکٹر سرمایہ کاری کے لیے پیسہ لے رہا ہے اس کے مطابق اگر میں اضافہ دیکھوں تو 60% اضافہ ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے, یعنی نجی سیکٹر کے قرضے جو انہوں نے لیے اس پہ 60% اضافہ ہوا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ جو نجی سیکٹر سرمایہ کاری کے لیے پیسہ لے رہا ہے, یہ تو مجموعی طور پر اس نے قرضہ لیا, اس میں اس کا را مٹیریل خام مال بھی شامل ہے. جو سرمایہ کاری کے لیے وہ لے رہا ہے, جو مشینری لگا رہا ہے, پلانٹ لگا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں بڑی کر رہا ہے, اس کے لیے جو پیسہ لے رہا ہے وہ پچھلے سال تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. یعنی جتنا نیا قرضہ لیا اتنے ہی پرانے پیسے واپس کر دیے. اس سال جو ہے وہ پہلے 9 ماہ کے اندر 126 ارب روپے کا اضافہ ہے ہمارے ان قرضوں میں جو پرائیویٹ سیکٹر لے رہا ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے, فیکٹریاں بڑھانے کے لیے. کچھ آگے بک رہا ہے, کچھ اس کو نظر آ رہا ہے تو اس لیے وہ کر رہا ہے. اور اس کی جو 2 بڑی وجہ کنزمپشن کے ڈرائیورز پاکستان کے اندر جو ہوتے ہیں, ترسیلات زر جب آتی ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں آتی ہیں, لوگوں کے پاس ہاتھ جیب میں پیسہ آتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تمام یہ چیزیں, احساس کا پیسہ, تاریخی ریکارڈ 200 ارب روپے دے دیے گئے ایک چھوٹے سے پیریڈ کے اندر لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے. وہ 200 ارب روپے جن کے ہاتھ میں آیا انہوں نے جا کے مارکیٹ کے اندر پیسہ لگایا. جتنی بھی آپ دیکھ لیں جس کو اکنامکس میں ہائی فریکوینسی ڈیٹا بولتے ہیں, وہ سب اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ تیز رفتاری اس میں بڑھتی جا رہی ہے, اس کے اندر جان آ رہی ہے. وہ 3.94 ہے کہ وہ 3.84 ہے کہ 4.25 ہے, کیونکہ دونوں طرف تنقید آ رہی ہے. آپ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہے, 3.94 نہیں ہے, اور ان کی بھی اپنے پاس آرگیومنٹ ہے کہ 4.5 ہے, 4.6 ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. میں نے آپ کو تمام ایک جز بتا دیا معیشت کا, اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر مہینے جو رپورٹ ہوتا رہا ہے اور کوئی کنٹروورسی اس کے اندر نہیں ہے. آخری چیز جو اس کے اندر میں کہوں گا, یہ کووڈ کے اندر بھی ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ امپیریل نے ایک سٹڈی کر لی, انہوں نے کہا کہ اگست کی پتہ نہیں 12 تاریخ کو جو 78,000 پاکستانی مر جائے گا کورونا سے ایک دن کے اندر. اوئے ہوئے طوفان جی, ٹی وی پہ وہ چل رہے ہیں جی, وہ سارے اینکر بیٹھے ہوئے کہ پریشان ہو گئے جی 78,000 بندہ ایک دن میں مر جائے گا. خواجہ آصف نے دعاندار تقریر کر دی فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے, بلاول زرداری پریشان. ہم نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا تھا یار اس کا اشر اشیر نہیں ہونے والا. مجھے یاد ہے میں نے اس دن ٹویٹ کی تھی جس دن ہوا تھا, شاید 10 یا 12 لوگوں کی ہم بات ہوئی تھی, وہ بھی افسوسناک ہے. اسی طریقے سے ایک آرگیومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ لیکن جی یہ تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کہتے ہیں تو اتنی نہیں ہو, تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نہیں کہتے تو یہ کیسے ہو گئی ہے. میں ذرا فیکٹ آپ کے سامنے رکھ دوں, شہباز رانا کو تو ضرور اس میں یاد ہوں گے نمبر. پچھلے سال جس وقت یہ فائنل کیا گیا, جس طریقے سے ابھی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے, تو انہوں نے پچھلے سال کی جو معیشت کی گروتھ تھی, شرح نمو تھی, وہ 0.38% منفی بتائی. اس سال اسی رپورٹ میں جس کے اوپر 3.94 پہ اتنا شور مچا ہوا ہے, اسی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پچھلے سال کی جو ہماری ریوائزڈ ایکچوئل آئی ہے وہ 0.47 ہے. یعنی صرف فرق
جو اس وقت کہا گیا اور جو فائنل آیا اس میں 0.09% کا فرق ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر فرق ہے. لیکن جب پچھلے سال ہم یہ کر رہے تھے تو اخبار اٹھا کے دیکھیں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت سکڑے گی 1.5% سے 2% تک، 1.5% سے 2% تک. یہی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کہتی ہے نہیں جی ہمارے خیال کے اندر یہ صرف 0.38%، اور وہ درست ثابت ہوئے. سو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بیٹھ کے 150 ملکوں کی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ جو ان کے خیال میں بہترین ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کو. لیکن یہاں پر ادارہ جس کا کام ہی صرف پاکستان کا دیکھنا ہے، جہاں پہ سارے ادارے مل کے بیٹھے ہوئے. اور کلوزنگ میں یہ کہہ دوں گا کہ وہ پریشانی یہ ہے کہ جی بڑے سوال پوچھے گئے، میٹنگ ہوئی، اس کے بعد فالو اپ سیشن ہوا. جناب جہاں پروفیشنل طریقے سے فیصلے ہو رہے ہو نا، جہاں پہ وزیر موصوف کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں آئی بھی ہوں کہ مجھے یہ والا جواب چاہیے، تو بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، ڈیٹا دکھایا جاتا ہے، ریکنسیلیشن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ آتا ہے. پریشانی اپوزیشن کی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی تو پریشانی سمجھ میں آتی ہے. اور وہ پریشانی یہ ہے کہ وہ جو اتنی محنت سے معیشت کے بخیے ادھیڑ کے گئے تھے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کورونا جیسی وبا کے ہوتے ہوئے یہ عمران خان کی ٹیم نے اور عمران خان کے ویژن نے اس معیشت کو کیوں پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے. ان کی پریشانی مجھے سمجھ میں آتی ہے، باقی دوسروں کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے سوال آتے ہیں. تھینک یو منسٹر صاحب، آپ نے بڑا ڈیٹیل ایکسپلین کیا. 2 سوال ہیں. ایک تو آپ ہمارے انویسٹمنٹ کا، جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس میں آپ کا مسلسل تیسرے سال کمی آئی ہے، اور جو نیشنل اکاؤنٹس کے نمبر میں آپ نے بجٹڈ پی ایس ڈی پی نمبر لیا، ایکچوئل نہیں لیا. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایک ڈسکریپنسی ہے، ناٹ اے فجنگ؟ ابھی تک فجنگ کا یا ڈاکٹرنگ کا نمبر آپ کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، ابھی تک صرف میتھڈالوجی اور اس کے اوپر سوالات آ رہے ہیں. تو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو نیچے جا رہا ہے، پی ایس ڈی پی آپ نے بجٹڈ لیا ہے، ایکچوئل مائنس میں آپ کو بھی پتا ہے خرچہ. اس کا کتنا امپیکٹ ہے گروتھ کے اوپر؟ دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ ایکسپورٹس کا اور ریمیٹنسز کا ڈیٹا آ رہا ہے اور اس پہ کسی نے سوالات بھی اٹھائے. بالکل ریمیٹنسز کے اوپر تو کوئی کوشچن نہیں ہے، لیکن جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے، آپ کا جو پی بی ایس ہے اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا جو رپورٹڈ نمبر ایکسپورٹس کا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ سے فرق، اور آج سے بھی پرانا ہوتا ہے. لیکن اس میں فرق اب یہ پڑ گیا کہ پہلے اگر اس میں کوئی ڈسکریپنسی ہوتی تھی یا ڈفرنس ہوتا تھا وہ $400-500 ملین سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. اب $1 بلین پلس اور سو اب وہ ڈفرنس آ رہا ہے. تو یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور لاسٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کے ہمیشہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، پر دا پرابلم لائز ود دی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان، آئدر اٹ از دی پی ایم ایل این اور دی پی ٹی آئی. پاکستان ایک سوورن ریاست ہے، آپ کے ڈیٹا کی ایک سینٹیٹی ہے. آپ ایک سال سے رپورٹ کر رہے ہیں نیگیٹو 0.4% کنٹریکشن، اور ورلڈ بینک پرسسٹنٹ ہے کہ یہ منفی 1.5% ہے. آخر ریاست پاکستان کی بات کیوں نہیں منوا سکتی ورلڈ بینک سے، جو کہ آپ کے یہاں پہ ہے، اس کا جو کنٹری ڈائریکٹر ہے آپ کی این او سی کے بغیر اسلام آباد میں نہیں بیٹھ سکتا. آل دس ہیپنس. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی باہر کے نہ کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، اور نہ ہمیں ان کو یہ دھمکیاں دینے کی کہ تمہیں ہم این او سی نہیں دیں گے اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک پروفیشنل طریقے سے کام کیا ہے، وہ سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ اگر اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بے شک دے آر فری ٹو کیپ دیٹ. باقی آپ نے ایک انویسٹمنٹ جی ڈی پی ریشو کی بات کی، اور دوسرا آپ نے بات کی پی ایس ڈی پی کی. میں ان دونوں چیزوں پہ کامنٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو آپ نے کہا کمی آئی، وہ کمی کیا آئی؟ وہ کمی آئی 0.1% کی، وہ 15.3 سے 15.2% ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ کا براہ راست جو تعلق ہوتا ہے معیشت کے ساتھ وہ ریلیٹیولی لمیٹڈ ہوتا ہے. اصل جو ہے وہ اس سے جو ریزلٹنٹ آتی ہے ریشو آپ نے کہا کمی آئی، وہ کمی کیا آئی؟ وہ کمی آئی 0.1% کی، وہ 15.3 سے 15. اسلام آباد میں وفاقی وزراء اسد عمر اور ہوتے ہیں اوور اے لانگ رن. آپ آ رہے ہیں ایک بڑے سخت فسکل سٹیبلائزیشن پروگرام سے، کیونکہ آپ نے معیشت کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ ایک سال کے اندر $20 ارب کا خسارہ ہو گیا تھا. جب آپ جا کے بریکیں لگاتے ہیں اس خسارے کو روکنے کے لیے تو آپ کی کیپیسٹی انڈر یوٹیلائزیشن کریٹ ہوتی ہے. تو بغیر سرمایہ کاری ہوئے بھی آپ بڑی لاجکلی بڑی اسٹرانگ گروتھ اچیو کر سکتے ہیں، بیکاز آپ کے پاس ان یوٹیلائز کیپیسٹی ہے. سو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور ڈفرینشیل بھی صرف 0.1 کا تھا. پی ایس ڈی پی کا جہاں تک تعلق ہے، پی ایس ڈی پی کا آپ کو پتا ہے کہ نارملی جو پی ایس ڈی پی ہوتا ہے
وہ 40% پورے سال کا پی ایس ڈی پی صرف آخری 3 ماہ کے اندر، آخری سرمائی کے اندر خرچ ہوتا ہے. تو اس سال کے اندر بھی بڑا گیپ ہے، بھی بہت اس کے اندر گنجائش باقی ہے، لیکن یہ ایک نارمل فینومینا ہے، ایک ایب نارمل چیز نہیں ہے. اگر آپ پچھلے سال سے کمپیرزن کی بات کریں تو پچھلے سال یہ یاد رکھیے کہ وہی جو آپ کو ریونیو کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو ایکسپورٹس میں نظر آ رہا ہے، ایل ایس ایم میں نظر آ رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال کی آخری سرمائی جو ہے وہ بڑی سلو تھی، اور وہ پی ایس ڈی پی کے لیے بھی سلو تھی. مطلب 1 مہینہ 1.5 مہینہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور اسد عمر میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. دوسری طرف مولانا فضل